कई दहाइयों तक खुफिया रखा गया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आखिर हुआ क्या था। हम देखेंगे कि जब इमदादी टीम इस जहाज पर पहुंची तो उन्होंने क्या दिल दहला देने वाला मंजर देखा, इसके पीछे क्या नजरियात हैं, और ये कि तकरीबन 77 साल बाद भी ये मुअम्मा हल क्यों नहीं हो सका। और हम ये भी देखेंगे कि जब आप तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं, एक गैर रजिस्टर्ड जहाज, दूसरी जंग अजीम का पस मंज़र और वो खुफिया CIA फाइल, तो ये कहानी किसी भूत प्रेत के किस्से से कई ज़्यादा संगीन हकीकत की तरफ इशारा करती है। तो चलें शुरू करते हैं पहले परेशान कुन पैगाम से। सबसे पहला जो SOS सिग्नल मिला वो काफी सीधा साधा था। जी, उसमें कहा गया था, SS औरंग मैदान की तरफ से दरखास्त है कि शॉर्ट वेव वायरलेस वाले जहाज डॉक्टर से राब्ता करें फौरन। मतलब किसी को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, एक आम इमरजेंसी कॉल। बिल्कुल। लेकिन उसके चंद ही लम्हों बाद एक और पैगाम आया जिसने यूं समझ लें कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। वो क्या था? उसका तर्जमा कुछ यूं था, गालिबन सेकंड ऑफिसर मर चुका है, अमले की दूसरे अफराद भी मर गए हैं, तिब्बी मशवरा ना दें। तिब्बी मशवरा ना दें। ये तो बहुत अजीब है, जैसे वो कह रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। जी बिल्कुल। इस पैगाम में मदद की अपील नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मायूसी थी, जैसे भेजने वाला जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो आखिरी नामुकम्मल पैगाम, मॉर्स कोड में चंद टूटे फूटे सिग्नल्स और फिर सिर्फ 2 अल्फाज, मैं मरता हूँ। और उसके बाद मुकम्मल सन्नाटा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पैगामात मॉर्स कोड में थे। अच्छा। इस दौर में ये सबसे काबिल एतमाद जरिया था। इसका मतलब था कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक हकीकी खतरे की घंटी थी। तो इन पैगामात पर किसी ने रद्द अमल जाहिर किया? जी, करीब तरीन अमरीकी तजारती जहाज सिल्वर स्टार ने फौरन अपना रास्ता बदला और मदद के लिए रवाना हुआ। वो शायद किसी डूबते हुए या तबाहशुदा जहाज की तवक्को कर रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन कई घंटों के सफर के बाद जब वो वहां पहुंचे तो मंजर उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और कहीं ज्यादा खौफनाक भी। कैसा मंजर था? SS औरंग मैदान बिल्कुल सही सलामत था, ना कहीं से टूटा हुआ, ना उसमें आग लगी हुई थी। वो बस खामोशी से पानी पर तैर रहा था। रुकिए, पूरा जहाज सलामत था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था? जी, यही तो परेशान कुन बात थी। उसकी चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था और डेक पर जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। मुकम्मल सन्नाटा। तो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने क्या किया? उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लाउडस्पीकर पर आवाजें दी, हॉर्न बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर? जब कोई चारा ना रहा तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी एक छोटी इमदादी टीम इस पुर असरार जहाज पर भेजेंगे। ये तो बहुत हिम्मत का काम था, खुले समंदर के बीच में एक बिल्कुल खामोश जहाज पर चढ़ना। यकीनन। और जब वो टीम SS औरंग मैदान पर चढ़ी तो उनके खदशात हकीकत में बदल गए। क्या मतलब? उन्होंने महसूस किया कि जहाज के अंदर का माहौल बाहर के मुकाबले में काफी ठंडा था, जैसे किसी ने अचानक दर्जे हरारत गिरा दिया हो। और फिर? उन्हें पहली लाश मिली। जी, और वो कोई आम लाश नहीं थी। उस आदमी का चेहरा शदीद खौफ से बिगड़ा हुआ था, मरने से पहले चीख रहा हो। बिल्कुल। और उसके हाथ आगे की तरफ यूं फैले हुए थे जैसे वो किसी अनजानी चीज को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो ये थी कि उसकी लाश पर जख्म का एक भी निशान नहीं था, ना खून ना चोट। जी। और जैसे ही टीम आगे बढ़ी उन्होंने देखा कि डेक पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं और सबकी हालत एक जैसी थी। सबकी? कैप्टन, अफसरान, सब? सब? कैप्टन अपनी जगह पर मरा हुआ था, दूसरे अफसरान ब्रिज पर, सब एक ही खौफनाक हालत में थे, चेहरों पर जमी हुई दहशत और जिस्म पर कोई जख्म नहीं। ये तो किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है। क्या उन्होंने कुछ और गैर मामूली महसूस किया? उन्होंने जहाज के माहौल को बहुत भारी और अजीब बताया, लेकिन सबसे अजीब चीज शायद जहाज का कुत्ता था। कुत्ता? जी, वो भी मुर्दा पाया गया। उसका मुंह भी खुला हुआ था, दांत निकले हुए थे, जैसे वो किसी ऐसी चीज पर गौरा रहा था जो उसे तो नजर आ रही थी मगर इमदादी टीम को नहीं। नाकाबिले यकीन। लेकिन ठहरें, किसी ने तो वो पैगाम भेजा था, रेडियो ऑपरेटर का क्या हुआ? बिल्कुल। जब वो रेडियो रूम में पहुंचे तो वहां उसी रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली। और उसकी हालत? उसकी उंगलियां अब भी मोर्स कोड की मशीन पर थीं, बिल्कुल उसी पोजीशन में। क्या मतलब? मतलब जब उसने मैं मरता हूं का पैगाम भेजा था, उसकी आंखें भी छत की तरफ खुली हुई थी और चेहरे पर वही दहशत,
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیغام بھیجتے بھیجتے ہی مر گیا ہو۔ یہ سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ سلور سٹار کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو قریبی بندرگاہ پر لے جایا جائے۔ جی، تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکیں۔ وہ اس معمے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر کچھ اور ہو گیا۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی امدادی ٹیم نے رسیاں باندھنا شروع کی، جہاز کے نچلے حصے یعنی کارگو ہولڈ نمبر 4 سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ دھواں؟ اچانک؟ جی بالکل اچانک۔ پہلے ہلکا دھواں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ اور یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ بہت تیزی سے پھیلی۔ اتنی تیزی سے کہ امدادی ٹیم کے پاس اپنی جان بچا کر بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ انہیں رسیاں کاٹنی پڑیں۔ اور وہ فوراً اپنی کشتیوں میں واپس کود کر اپنے جہاز کی طرف چلے گئے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے جہاز پر محفوظ فاصلے پر پہنچے، ایس ایس اورنگ میڈان میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکہ؟ جی، ایک بہت بڑا دھماکہ۔ اس نے جہاز کے ٹکڑے دور دور تک سمندر میں پھیلا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار جہاز اپنے تمام رازوں سمیت سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ثبوت، لاشیں، جہاز کا لاگ بک، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ بالکل، اس دھماکے نے تمام ٹھوس ثبوت ختم کر دیے، اور پیچھے صرف سلور سٹار کے عملے کی گواہی رہ گئی۔ اچھا، اسی لیے بہت سے لوگوں نے اس کہانی پر شک کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ جی، یہی وجہ تھی، خاص طور پر جب یہ بات سامنے آئی کہ ایس ایس اورنگ میڈان نامی کوئی جہاز کبھی رجسٹر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو پھر یہ کہانی سچ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سب من گھڑت ہو؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کئی سالوں تک اسے ایک سمندری کہانی ہی سمجھا جاتا رہا۔ تو پھر یہ دوبارہ زیر بحث کیسے آئی؟ دیکھیں، یہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد کا دور تھا۔ اس وقت بہت سے جہاز جعلی ناموں سے چلتے تھے یا غیر قانونی کاموں کی وجہ سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے تھے۔ اچھا۔ پھر 1954 میں ایک ڈچ اخبار نے اس واقعے پہ ایک آرٹیکل چھاپا، جس میں کہا گیا تھا کہ اورنگ میڈان غیر قانونی سامان کی سمگلنگ میں ملوث تھا۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ کوئی بھوتوں کا جہاز نہیں، بلکہ ایک حقیقی جہاز تھا جو خفیہ کام کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کہانی میں ایک سازشی پہلو بھی ہے، لیکن ایک منٹ، اس سے سی آئی اے کا کیا تعلق ہے؟ یہاں سے معاملہ واقعی سنگین ہو جاتا ہے۔ 2003 میں سی آئی اے نے اپنی ایک پرانی فائل کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ یعنی عوام کے لیے جاری کیا؟ جی، یہ 1958 کا ایک خط تھا جو سی آئی اے کے ایک آفیسر کو لکھا گیا تھا۔ اس میں لکھنے والے نے اس حادثے کی تفصیلات کے بعد لکھا۔ کیا لکھا؟ اس نے لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے اگر ایس ایس اورنگ میدان کی ٹریجڈی حل ہو گئی تو اس علاقے میں غائب ہونے والے کئی دوسرے جہازوں اور طیاروں کے رازوں سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ خط 45 سال تک خفیہ رکھا گیا تھا؟ جی، 45 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی اس واقعے کو ایک بہت اہم معمہ سمجھتی تھی۔ تو پھر سب سے مضبوط نظریہ کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ مانا جانے والا اور منطقی نظریہ خطرناک کیمیکلز کی لیکیج کا ہے۔ خطرناک کیمیکلز؟ کون سے؟ ماہرین کے مطابق جہاز پر 2 طرح کا سامان ہو سکتا تھا، پوٹاشیم سائنائڈ اور نائٹروگلسرین۔ یہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، ان سے کیا ہو سکتا تھا؟ اگر سمندر کا نمکین پانی کسی طرح لیک ہو کر پوٹاشیم سائنائڈ کے ساتھ مل جائے تو اس سے ایک انتہائی زہریلی گیس بنتی ہے، ہائیڈروجن سائنائڈ۔ یہ تو گیس چیمبروں میں استعمال ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ منٹوں میں کام کرتی ہے، پھیپھڑوں کو مفلوج کر دیتی ہے اور موت سے پہلے شدید اکڑاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس سے ان کے چہروں پر جمی ہوئی دہشت اور جسم پر زخم نہ ہونے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور نائٹروگلسرین؟ وہ تو ایک دھماکہ خیز مواد ہے۔ بالکل، اگر اسے صحیح طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو وہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے اور خود بخود پھٹ سکتا ہے۔ تو آگ اور دھماکہ اس کی وجہ سے ہوا ہوگا؟ جی بہت ممکن ہے۔ تو یہ دونوں کیمیکلز مل کر عملے کی پراسرار موت اور جہاز کی تباہی دونوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور تاریخی پہلو بھی جڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جہاز جاپانی فوج کے بدنام زمانہ یونٹ 731 کا سامان لے جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یونٹ 731 دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی فوج کا ایک خفیہ، حیاتیاتی اور کیمیائی جنگی تحقیقی یونٹ تھا۔ اور وہ تاریخ کے سب سے خوفناک جنگی جرائم کے ذمہ دار تھے۔ وہ زندہ انسانوں پر تجربات کرتے تھے۔ جی، انتہائی اذیتناک تجربات۔ وہ ان پر نئے کیمیائی ہتھیار آزماتے تھے۔ یہ تو بہت ہولناک ہے۔ تو اس کا اورنگ میڈان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جب جاپان جنگ ہار گیا تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے یونٹ 731 کے سائنسدانوں کو ان کے تحقیقی ڈیٹا کے بدلے معافی دے دی تھی۔
اور ان کے کیمیائی ہتھیاروں کو خفیہ طور پر منتقل کرنا شروع کر دیا؟ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایس ایس اورنگ میڈان جیسا کوئی غیر رجسٹرڈ جہاز انہی خفیہ ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہو، اور راستے میں لیکیج کی وجہ سے یہ خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ اور اسی لیے شاید جہاز رجسٹرڈ نہیں تھا اور یہ پورا مشن اتنا خفیہ رکھا گیا تھا؟ جی بالکل۔ تو جب آپ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، ایک غیر رجسٹرڈ جہاز، یونٹ 731 کے اعصابی ایجنٹس اور ایک CIA فائل جو 45 سال تک خفیہ رہی، تو یہ بھوتوں کے جہاز کی کہانی ایک سرد جنگ کے دور کی فوجی کارروائی کی طرح لگنے لگتی ہے جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ تو مافوق الفطرت پہلو کا کیا؟ وہ ٹھنڈا ماحول، کتے کا عجیب رویہ؟ اسے مکمل طور پر رد کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ سب سلور سٹار کے عملے کی گواہی پر مبنی ہے، لیکن زیادہ تر شواہد چاہے وہ حالات پر مبنی ہی کیوں نہ ہو، ایک خطرناک کیمیائی حادثے کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا جہاز ہے جس کا عملہ انتہائی پراسرار اور خوفناک حالت میں مرا، اور پھر وہ جہاز خود ہی اپنے تمام ثبوتوں سمیت تباہ ہو گیا۔ بالکل۔ کیمیکل لیکس کا نظریہ جو دوسری جنگ عظیم کے جنگی جرائم اور خفیہ اسمگلنگ سے جڑا ہے، اس پراسرار واقعے کی سب سے مضبوط وضاحت پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ حقیقت کبھی کبھی افسانوں سے زیادہ عجیب اور خوفناک ہو سکتی ہے۔ اورنگ میڈان تو غائب ہو گیا، لیکن اس کی کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر 1948 میں اتنا مہلک اور خفیہ سامان لے جانے والا جہاز بغیر کسی سوراخ کے غائب ہو سکتا تھا، تو اس دور کے مزید کتنے راز آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو شاید دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا شاید انہیں کبھی نہ چھیڑنا ہی بہتر ہے۔